سوشل اسٹڈیز کا یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے اسٹرگل فار پاکستان کا چیپٹر سٹارٹ کیا. لاہور ریزولیشن، قرارداد لاہور. لاہور ریزولیشن 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی قائد اعظم کی زیر نگرانی، جس کے بعد مسلمانوں نے ایک الگ ملک کے لیے باقاعدہ طور پر ایفرٹ سٹارٹ کی. یہ انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا تو ہندو اور مسلمانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی رائٹس کے لیے ایفرٹ سٹارٹ کریں. جو آپ کے آبجیکٹیو ہے وہ بلاکس میں ہے اور جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں وہ ڈکٹیشن ورڈز ہیں. آبجیکٹیو آپ کا فل ان دا بلینکس کی فارم میں، ایم سی کیوز کی فارم میں اور شارٹ کوشچن کی فارم میں آ سکتا ہے. جی لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ. ان دیز سرکمسٹانس مسلم لیڈرشپ thought to demand a separate state for Muslims so that they might lead their lives independently without any Korean. اس صورتحال میں مسلمان رہنماؤں نے سوچا کہ مسلمان اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کریں تاکہ وہ کسی خوف کے بغیر آزاد وطن میں زندگی گزار سکیں. جب انہوں نے پیچھے جس طرح ہم نے پڑھا ہے جو کچھ انہوں نے صورتحال دیکھی، پھر انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جو ہے الگ ملک کے لیے ایفرٹ سٹارٹ کریں. However, the idea of separate country for Muslims was an old one. الگ ملک کا جو ان کا مطالبہ ہے مسلمانوں کا، یہ کافی پرانا تھا. کافی دیر سے وہ ایک اس کے لیے کر رہے تھے، ایفرٹ کر رہے تھے کہ وہ الگ ملک حاصل کریں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جو ان کو متحد کر سکے. In the past, many Muslim leaders had pointed out this idea. کئی مسلمان رہنما وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے. علامہ محمد اقبال presented the concept in clear words in his Allahabad آباد address in 1930. مگر اس کی واضح تصور علامہ محمد اقبال نے اپنے 1930 کے خطبہ الہ-آباد میں پیش کیا. اس کو خطبہ الہ-آباد اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ الہ آباد کے مقام پر جو ہے قائد اعظم علامہ اقبال نے جو ہے یہ واضح الفاظ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ الگ ملک کے لیے ایفرٹ سٹارٹ کریں. The British were foreigners and during the Second World War 1939 to 45 the possibility of their leaving the country was apparent. انگریز غیر ملکی تھے اور دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 45 کے دوران ان کے برِ صغیر سے چلے جانے کے آثار پیدا ہو چکے تھے. جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا کہ سب کانٹیننٹ پر برٹش نے ہولڈ کیا ہوا تھا، حکومت کر رہے تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے جانے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے. Muslims had ruled over India for many hundred years and they were in majority in the northwest and the northeast of India. مسلمان یہاں سینکڑوں سال حکومت کر چکے تھے، یعنی کہ برٹش سے پہلے مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کر لی ہوئی تھی. شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں ان کی اکثریت تھی. وہاں پر نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. Muslims could constitute a nation and they had the capability to rule. لہٰذا وہ قوم کی تعریف پر ہر طرح سے پورا اترتے تھے. وہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ ان دو علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے. The behavior of Hindus with Muslims during the Congress ministries was the eye-opener.
کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے ان کی آنکھیں کھول دیں. کس طرح کہ ان کو نہ تو الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق ملا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ فیل کیا کہ وہ کبھی بھی ان کو اپنے برابر نہیں آنے دیں گے. انڈر دا پرنسپل ہندوز ور ڈیمانڈنگ دا رائٹ آف سیلف گورننس فرام برٹش گورنمنٹ. جس اصول کے تحت ہندو انگریزوں سے حکمرانی کا حق مانگتے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے برٹش سے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد، وہاں پر ان کو جو ہے سارا ہولڈ دے دیا جائے، ان کو آزادی وہاں پر دے دی جائے. دا مسلمس ور آلسو ڈیمانڈنگ دا رائٹس آف سیلف رول ان دیئر میجورٹی ایریاز. اسی اصول کے تحت مسلمانوں کو بھی اپنے اکثریتی علاقوں میں حکومت کرنے کا حق تھا. مسلمان بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے ان علاقوں کو ملا کر ان کے لیے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے. The establishment of Muslim independent state was the only political solution of the problem of subcontinent. Thus, the demand of establishment of Pakistan was justified in every principle. اس خطے میں آزاد مسلم ریاست کا قیام برِ صغیر کے سیاسی مسائل کا حل تھا. لہذا مطالبہ پاکستان کا بھرپور جواز موجود تھا، یعنی پاکستان کا قیام ہر اصول کے مطابق منصفانہ تھا. وہاں پر اب ہندو اور مسلمانوں کے فسادات سٹارٹ ہو گئے تھے، جس کا سیاسی طور پر ایک ہی حل تھا کہ ان کو آزاد ملک مل جائے. اب اس میں سے جو آبجیکٹیو ہیں وہ مارک کر لیں. اوپر والا جو ہے وہ آپ کا ہو چکا ہے. نیچے جو آج ریڈنگ سٹارٹ کی ہے، علامہ محمد اقبال الہ آباد ایڈریس، ان کو بلاکس میں کر لیں. 1930 دا مسلم میجورٹی ایریاز، یہ آپ کے آبجیکٹیو ہیں. اس کو آپ نے اپنی شیٹ پر فل ان دا بلینکس کی فارم میں لکھنا ہے. اور آپ کے جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں یہ ڈکٹیشن ورڈز ہیں. سرکمسٹانس، کورین، فارنرز، کانسٹیٹیوٹ، یہ آپ کے ڈکٹیشن ورڈز ہیں. اس کو آپ نے یاد کر کے کسی بڑے کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس کی ڈکٹیشن کروا دیں. یہاں تک آپ کی ڈائری ہے. اس کی آپ نے بک ریڈنگ بھی کرنی ہے ود ٹرانسلیشن، اور آبجیکٹیو اور ڈکٹیشن کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اللہ حافظ.